کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا جب زمین جن کے نور اور آگ سے چمکتی تھی، پتھروں میں تراشے ہوئے شہر یہ کوئی افسانہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے یہی ان کی حقیقت تھی۔ دنیا صرف آباد ہی نہیں تھی بلکہ اس پر حکومت بھی تھی، اور حکمران خاموش چرواہے نہیں تھے، وہ آگ کے بدن رکھنے والے تھے، لمبی عمر پانے والے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنی قوتوں کا استعمال کیا، غائب ہونے کے لیے، اڑنے کے لیے، مخلوق کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے۔ آج ان کے شہر غائب ہو چکے ہیں، لیکن ممکن ہے ان کے نشان اب بھی ان ملبے کے نیچے چھپے ہوئے ہوں جو انسان سمجھ نہیں پاتا۔ جن میں ایسے بادشاہ ابھرے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنے لیے عبادت کا مطالبہ کیا، انہوں نے بت کھڑے کیے، جادوئی الفاظ پڑھے، ڈر کے ذریعے لوگوں کو جھکایا۔ جادو ایک سودے کی چیز بن گیا، تاریک رسمیں پوشیدہ کمروں میں ادا ہونے لگی۔ کچھ کا دعویٰ تھا کہ وہ ایسے دروازے کھولتے ہیں جو بند رہنے چاہیے تھے۔ ایسا علم جو چھپا رہنا چاہیے تھا اب اسے سب سے زیادہ قیمت دینے والے کو بیچا جانے لگا۔ انہوں نے کمزور قبیلوں کو غلام بنایا، انہیں سپاہی اور خادم بنا لیا۔ وہ معصوم جن جو اب بھی اپنے رب کو یاد رکھتے تھے چھپنے پر مجبور ہو گئے، انہیں ان زمینوں سے نکال دیا گیا جو کبھی ان کا گھر تھی۔ تو آخر یہ سارا فساد شروع کیسے ہوا؟ ایسی بغاوت کس چیز نے پیدا کی جو اتنی طاقتور اور اتنی تباہ کر دینے والی تھی کہ فرشتوں کو بھی خوف ہوا کہ کہیں یہ سب دوبارہ نہ ہو؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آگ سے بنی یہ مخلوق کیسے گری، اور کیسے ایک ایسا جن جو کبھی آسمانوں میں تعریف پاتا تھا انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اسلامی علماء کے مطابق وہ بالکل انسانوں کی طرح مختلف زبانیں بولتے تھے۔ ان کے شہر تصور سے پرے تھے کیونکہ وہ دوسری جہاتوں اور پہلوؤں میں رہتے تھے جو ہماری 3 بڑی دنیا سے بہت مختلف تھے۔ وہ ایک قسم کی انرجی جیسی آگ سے پیدا کیے گئے تھے جس کا کوئی عام جسمانی وزن نہیں تھا، اسی لیے ان کا تصور کرنا مشکل ہے۔ کچھ جن عبادت اور اطاعت میں قائم رہے، یہ وہ نیک، خاموش اور فرما بردار تھے جو چپ چاپ رہتے تھے، لیکن دوسرے اپنے اندر جھانکنے لگے۔ انہوں نے اپنی قوت دیکھی اور اسی سے محبت کر بیٹھے۔ انہوں نے اپنی آزادی دیکھی لیکن اسے غلط سمجھا۔ وہ فرشتوں سے حسد کرنے لگے، وہ پوچھنے لگے کہ ہمیں آسمانوں میں کیوں نہیں اٹھایا گیا، ہم زمین سے کیوں بندھے ہوئے ہیں جبکہ فرشتے آسمانوں میں اڑتے ہیں۔ کچھ دل سیاہ ہونے لگے، وہ ایک دوسرے کو چیلنج کرنے لگے۔ بالکل انسانوں کی طرح انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ زمین پر ان کی قوموں اور تہذیبوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے، قبیلے قبیلوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، رہنما ظالم بن گئے، بالکل انسانی حکمرانوں کی طرح۔ اسی فساد کے درمیان ایک شخص ابھر کر سامنے آیا، ایک ایسا جن جس کے پاس بہت قوت تھی اور بہت زیادہ عبادت تھی۔ اس کا نام تھا عزازیل۔ جب اس کی قوم فساد میں ڈوب رہی تھی، وہ اطاعت میں اوپر اٹھ رہا تھا، اس نے بغاوت میں حصہ نہیں لیا، وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور اسی وجہ سے اسے عزت دی گئی۔ لیکن عزازیل اپنی قوم سے اتنا مختلف کیوں تھا اور اس کی کہانی اتنے اندھیرے میں کیسے بدل گئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس جنگ کو سمجھنا ہوگا جس نے زمین کو چیر کر رکھ دیا، وہ جنگ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب جن اپنی منمانی کرنے لگے، زمین پر فساد کرنے لگے، جادو ایک سودے کی چیز بن گیا، کمزوروں کو غلام بنایا گیا، اور جو اللہ کے فرما بردار تھے وہ چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ جو دنیا کبھی آگ اور آزادی کی زندہ دنیا تھی، وہ نفس، گھمٹ اور خواہش کی جنگ گاہ بن گئی۔ تو اللہ ان سب کو دیکھ کر غافل نہیں ہوا۔ فرشتے خاموشی سے دیکھ رہے تھے، دیکھتے رہے، یہاں تک کہ حکم آ گیا۔ اب زمین ایک ایسی جنگ دیکھے گی جیسے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، آگ کی مخلوق اور نور کے لشکر کی جنگ۔ ان تمام واقعات کے درمیان عزازیل کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی قوم کس طرح گناہ میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ اس کا دل غصے سے بھر گیا، اور ایک اور چیز سے بھی، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی خواہش سے۔ نہ صرف جن کے سامنے بلکہ فرشتوں کے سامنے بھی وہ تیار تھا کہ اپنے ہی قسم کے خلاف لڑے۔ وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ آگ سے پیدا ہوئی مخلوق بھی وفادار ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ یہ سوچنے لگے کہ وہ صرف بندہ نہیں رہا، وہ امتحان قریب آ چکا تھا، اور عزازیل اس امتحان کے بالکل درمیان میں کھڑا تھا۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ مجبوراً عبادت کرنے والی مخلوق نہیں تھا، اس نے خود سے عبادت کو چنا تھا، اور اس میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ صرف عبادت میں ہی نہیں، معرفات اور اللہ کی پہچان میں بھی۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ وہ فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ اس نے اسے قابل تعریف بنا دیا، لیکن خطرناک بھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی عبادت کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ جب فرشتے اسے ایک رہنما کی طرح دیکھنے لگے تو شاید اس جنگ نے جو اب وہ لڑنے جا رہا تھا اس کے دل میں تکبر کا پہلا بیج بو دیا۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے حکم دیا کہ ان جن کے خلاف لڑے جو فساد پھیلا رہے تھے اور اطاعت سے انکار کر چکے تھے۔ اس کی قیادت میں فرشتوں کا ایک عظیم لشکر جمع کیا گیا۔ جلدی ہی وہ زمین پر اتریں گے اور یہ جنگ شروع ہوگی۔ لیکن جن کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر 10 مخلوق میں جسے اختیار دیا گیا 9 جن تھے اور صرف ایک انسان۔ اگر آج انسانیت کی تعداد 10 ارب کے قریب ہے تو پھر ان کی تعداد 90 ارب تک پہنچ سکتی تھی، اور چونکہ ان میں سے اکثر باغی ہو چکے تھے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ کتنی بڑی رہی ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان کی 70,000 اولاد تھی اور ہر اولاد کی بھی 70,000 اولاد تھی۔ عربی زبان میں 70 کا عدد اکثر بہت بڑی تعداد کے لیے آتا ہے، اور چونکہ شیطان بھی جن میں سے تھا اس لیے ان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی تھی۔ ان کی عمر صدیوں حتیٰ کہ ہزاروں سال تک پھیلتی تھی۔ ان کے خاندان اور قبیلے بے حد بڑھتے چلے گئے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جن کی آبادی اربوں میں ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن ان کا سنہرا دور ختم ہونے کو تھا۔ پر ان میں سے ایک مختلف تھا، عزازیل۔ وہ دن رات نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، روتا تھا، سجدوں میں گرتا تھا۔ فرشتے اسے نوٹس کرنے لگے، آسمان اس کے ذکر سے گونجنے لگا۔ کہا گیا کہ کسی جن نے اس سے پہلے اتنا اونچا رتبہ حاصل نہیں کیا تھا۔ عزازیل خود بھی یہی سمجھنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ صرف ایک بندہ نہیں بلکہ ایک مثال ہے۔ لیکن جب دل یہ سمجھنے لگے کہ وہ سب سے اونچا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے اسے یہ سوچنے میں کہ اسے اور زیادہ ملنا چاہیے۔ یہی سوچ دنیا کے مستقبل کو بدلنے والی تھی، اور امتحان ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے ان پیغمبروں اور رسولوں کو بھی قتل کر دیا جو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے۔ ان کا فساد اور بڑھ گیا، شہر گر گئے، بادشاہ قتل ہوئے، آثار ٹوٹ گئے اور ان کے جھگڑے اور گہرے ہوتے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 1 سے زیادہ نبی ان کی طرف بھیجے گئے۔ ہر بار اللہ نے انہیں ڈرایا، سمجھایا، لیکن ان کا تکبر اور بڑھتا چلا گیا۔ یہ فساد روح زمین میں ایک بیماری کی طرح پھیل گیا۔ فرشتے جو یہ سب دیکھ رہے تھے اللہ کے عرش کی طرف رجوع ہوئے، اور عزازیل صرف تماشائی بن کر نہیں رہنے والا تھا، وہ کچھ بہت بڑا کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آگ سے پیدا ہوا ایک مخلوق ان مخلوق کے درمیان چل رہا تھا جو نور سے پیدا کی گئی تھی۔ وہ اکیلا جن تھا جسے اتنا رتبہ دیا گیا تھا۔ وہ 2 جہانوں کی سرحد پر کھڑا تھا، نیچے فساد، اوپر اطاعت، لیکن اس کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ کبھی وہ سجدے میں روتا تھا تو کبھی اپنے رب کو ناراض کرنے کے خوف سے کانپتا تھا، لیکن اب اس کی چال بدل چکی تھی۔ اب وہ اس لشکر کی قیادت کرے گا جو جن کے بادشاہوں کو کچل دے گا اور انہیں ان کی اوقات یاد دلا دے گا۔ جب آسمانی لشکر زمین پر اترا، زمین کانپ اٹھی۔ ایسی روشنی جسے دنیا کی آگ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آسمان چیر کر نیچے آئی۔ فرشتے ایسے سکوت کے ساتھ چل رہے تھے جو رعب پیدا کر رہے تھے۔ ان کے پر آفاق کو ڈھانک رہے تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی جذبات نہیں تھے، صرف اطاعت۔ اور اس لشکر کے آگے عزازیل کھڑا تھا۔ نور سے بنی مخلوق کے درمیان صرف وہ آگ سے بنا ہوا تھا۔ وہ پورے یقین کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ لمحہ اسی کے لیے ہے۔ اس نے سمجھا کہ اس کی عبادت نے اسے اپنی قوم سے اونچا کر دیا ہے اور شاید فرشتوں کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ لیکن فرشتے اپنی حد جانتے تھے اور عزازیل ابھی بھی سیکھ رہا تھا۔ جب فسادی جن نے اس لشکر کو دیکھا تو وہ خوف سے کانپ اٹھے۔ پھر بھی انہوں نے سمجھا کہ ان کا جادو انہیں بچا لے گا، ان کی راکھ سے بنی ہوئی سلطنتیں قائم رہیں گی۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنگ شروع ہو گئی، آسمان گرجنے لگے، زمین پھٹ گئی، نور اور آگ ٹکرائے، پہاڑ ٹوٹ گئے، سمندر ابلنے لگے، حتیٰ کہ ہوا بھی اس غیبی جنگ کی دہشت سے لرز اٹھی۔ فرشتے ناقابل تصور قوت کے ساتھ وار کر رہے تھے، وہ سوچ سے تیز چل رہے تھے، اور اس طوفان کے مرکز میں عزازیل تھا۔ وہ ایسے لڑا جیسے کوئی جن اس سے پہلے کبھی نہ لڑا ہو۔ غصے اور نشانے کے ساتھ وہ لشکروں کو چیر کر رکھ رہا تھا۔ ہر وار کے ساتھ وہ اللہ کا نام پکارتا تھا۔ اس کی آگ نور کی خدمت کر رہی تھی، فرشتے اس کے گرد کامل نظام کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ وہ کوئی الفاظ نہیں بولتے تھے، ان میں ہچکچاہٹ نہیں تھی، لیکن عزازیل اندر ہی اندر تکبر کے ساتھ گرج رہا تھا۔ شہر گرتے چلے گئے، آگ کے تخت راکھ بن گئے۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتے تھے اپنے ہی مندروں کے نیچے دفن ہو گئے۔ ان کا جادو ٹوٹ گیا، ان کے سحر کی طاقت خاموش ہو گئی۔ زمین جو انصاف کے لیے چیخ رہی تھی اللہ کی قدرت سے پاک کر دی گئی، اور جب گرد بیٹھ گئی تو خاموشی لوٹ آئی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ جو تھوڑے بہت جن بچ گئے انہیں زمین کی گہرائیوں میں، پوشیدہ جہانوں میں، ان پردوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا جو انسانی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ آج جو جن سنسان پہاڑوں،
دور دراز مقامات اور سمندروں کی گہرائیوں میں رہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ انہی کے وارث ہیں۔ فسادی جن اب آزاد زمین پر گھوم نہیں سکتے تھے، زمین واپس لے لی گئی تھی، ایک نیا دور قریب تھا۔ فرشتے اپنا فرض ادا کر کے واپس آسمانوں کی طرف لوٹ گئے، لیکن ایک رہ گیا، عزازیل۔ اس کی بہادری کی تعریف کی گئی، اس کی وفاداری کو سراہا گیا، اسے عزت دی گئی۔ اس نے جنگ کی قیادت کی تھی، وہ جیت چکا تھا، اب وہ اپنی قوم سے اوپر کھڑا تھا، یا پھر کم از کم اسے ایسا لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اطاعت کی انتہا تک پہنچ گیا ہے۔ اس نے سمجھا کہ اس کی آگ اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ فرشتوں کے درمیان کھڑا رہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک نئی مخلوق کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ یہ مخلوق نہ نور سے ہوگی اور نہ آگ سے، یہ مٹی سے ہوگی۔ اور اگرچہ عزازیل جنگ میں فتح پا چکا تھا، اس کا دل اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا جو اب آنے والی تھی۔ پرسکون زمین پر ایک گفتگو شروع ہوئی۔ یہ بغاوت کی بات نہیں تھی، یہ حیرت، سوچ اور کچھ خوف کی بات تھی۔ فرشتے جو دنیا کے ابھرنے اور گرنے کو دیکھ چکے تھے، اب اللہ کے نئے حکم کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے جن کا فساد دیکھا تھا، ان کا خون بہانا دیکھا تھا، ان کا تکبر، ان کی بغاوت دیکھی تھی، اور اب ایک نئی مخلوق کا ذکر ہو رہا تھا، ایک ایسی مخلوق جو زمین کی وارث بنے گی، ایک خلیفہ۔ فرشتے نے پوچھا، کیا تو اس میں ایسی مخلوق کو رکھے گا جو فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں؟ یہ تکبر نہیں تھا، یہ بغاوت نہیں تھی۔ فرشتے اللہ کی حکمت پر سوال نہیں اٹھا رہے تھے، وہ صرف وہ کہہ رہے تھے جو انہوں نے دیکھا تھا۔ زمین پر فری ول والی مخلوق پہلے ہی جنگ اور خون سے بھر چکی تھی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ عزازیل بھی اس سوال کے سلسلے میں تھا اور فرشتوں کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ انہیں وہ پوشیدہ حکمت معلوم نہیں تھی جو اللہ جانتا تھا۔ اللہ نے اپنے معزز فرشتوں کو بتایا کہ زمین سے مٹی لی جائے گی اور ایک نئی مخلوق بنائی جائے گی۔ فرشتے زمین کے مختلف حصوں میں گئے، کسی نے سخت پتھر والی مٹی لی، کسی نے نرم وادیوں کی مٹی، کسی نے سیاہ مٹی، کسی نے سرخ، کسی نے سفید۔ اسی طرح انسان کی فطرتوں اور مزاجوں کا تناوع اس مٹی میں جمع کر دیا گیا۔ اس مٹی کو ملایا گیا، گوندا گیا، اور پھر اسے سوکھی، کھوکھلی، سخت مٹی کی صورت دی گئی، ایک جسم بنا دیا گیا۔ لیکن ابھی اس میں روح پھونکنا باقی تھا۔ وہ جسم خاموش پڑا تھا، بے جان۔ اسی لمحے عزازیل وہاں آیا۔ وہ جن کے خلاف اپنی عظیم فتح کے بعد آیا تھا، اور اس کے اندر اس جیت کا گھمنڈ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ وہ چھپا ہوا تکبر تھا جس کا ذکر مفسرین کرتے ہیں جب اللہ فرماتا ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ عزازیل اس نئی صورت کے گرد گھوما۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے کانوں کو دیکھا، پھر وہ اس مٹی کے جسم کے اندر داخل ہوا۔ روح تو ابھی نہیں دی گئی تھی، لیکن وہ اس کے اندر کی خالی جگہوں میں پھرنے لگا، اس کے راستوں کو سمجھنے لگا۔ اس نے سوچا، یہ کمزور مخلوق جو مٹی سے بنی ہے، جس میں سوراخ ہے، بھوک ہے، غصہ ہے، جلد بازی ہے، یہ بہت جلد ٹوٹ جائے گی۔ ایک دن میں اسی کی کمزوری سے اسے گمراہ کروں گا۔ اس جسم کے اندر گھومنا اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا تھا جو بعد میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ شیطان انسان کے اندر اسی طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ روح پھونکے جانے سے پہلے ہی عزازیل انسان کے اندر کے راستے سمجھ رہا تھا۔ وہ پلان بنا رہا تھا کہ ایک دن کیسے وسوسہ ڈالے گا، کیسے وہ گمراہ کرے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ امتحان قریب تھا۔ ایک نئی مخلوق آ رہی تھی، ایک ایسی جو جن کی جگہ زمین پر چلے گی۔ عزازیل نے اپنے ہی قسم کے خلاف جنگ لڑی تھی، اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اب کسی اور مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں تھی، دنیا پہلے ہی پاک کر دی گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے اپنا مقام حاصل کر لیا ہے، اب اور کیا چاہیے؟ لیکن اس کے دل میں ایک سوال بڑھتا گیا، یہ خلیفہ کون ہوگا؟ اور سب سے اہم بات، اس کا رتبہ کیا ہوگا؟ جب فرشتے اللہ کی حکمت کے آگے جھک رہے تھے، عزازیل کا دل اندرونی آگ سے جل رہا تھا۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اس نے کھلا اعتراض نہیں کیا، لیکن اس کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ کچھ روایتوں کے مطابق اس نے فرشتوں سے پوچھا، اگر اللہ اس مخلوق میں روح پھونک دے اور اسے ہم سے بھی اونچا رتبہ دے دے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ کیسا سوال ہے؟ ہم تو اپنے رب کا حکم سنیں گے، ایمان لائیں گے اور اطاعت کریں گے۔ تب عزازیل سمجھ گیا کہ وہ اکیلا ہوگا، فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، صرف وہ تھا جو حکم سے باہر نکل سکتا تھا، اور وہ اس خیال سے کھیلتا رہا۔ مٹی کا وہ جسم اب بھی خاموش پڑا تھا، بے جان، لیکن جلد ہی اس میں سانس چلنے والی تھی۔ عزازیل کو ابھی اس مخلوق کا نام بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ اسے پہلے ہی نفرت کرنے لگا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک صاف لکیر کھینچ دی۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے उस मिट्टी में रूह फूंकी। ये सिर्फ हवा नहीं थी, सिर्फ हरकत नहीं थी, ये रूह थी, हुक्म था, जिंदगी थी, एक ऐसा राज जो सिर्फ अल्लाह अता करता है। अचानक वो बेजान जिस्म हिला, मिट्टी नरम हुई, आंखें खुल गई, सीना उठने लगा, गिरने लगा, जिस्म ने इरादे के साथ हरकत की, इंसान पैदा हो गया। ना किसी रहमी से, ना इवोल्यूशन के जरिए, बल्कि अल्लाह की कुदरत के सीधे अमल से। ये आदम अलैहिस्सलाम थे, अपनी किस्म के पहले जमीन से बने हुए, लेकिन जमीन से ऊपर रुतबा दिए गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में बताया। रूह आदम के सर में दाखिल हुई, फिर उनकी आंखों में, चेहरे में, नाक और मुंह में, फिर उन्हें छींक आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े थे और उन्होंने कहा, ऐ आदम कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, मेरी रहमत तुझ पर हो। जब रूह उनकी आंखों तक पहुंची तो उन्होंने जन्नत का फल देखा। उन्हें देखकर उनके अंदर फौरन खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन रूह अभी उनकी टांगों तक नहीं पहुंची थी। उनका जिस्म अभी नीचे से मिट्टी ही था, वो उठ नहीं सकते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ आदम जल्दी मत करो। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, इंसान बहुत जल्दी करने वाला है। अज़ाज़ील ये सब देख रहा था, उसका दिल तंग होता गया। उसने इस जिस्म को पहले देखा था, इसकी मिट्टी पर हंस चुका था, लेकिन अब वो जिस्म उठ रहा था, बोल रहा था, सीख रहा था, और सबसे बड़ा धक्का अभी बाकी था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो हुक्म दिया जिसकी गूंज कयामत तक रहेगी, आदम को सजदा करो। ये कोई मशवरा नहीं था, ये रब्बुल आलमीन का हुक्म था, ये इम्तिहान था, फरिश्तों के लिए भी और अज़ाज़ील के लिए भी। फरिश्ते ने देर नहीं की, वो फौरन सजदे में गिर गए, उनके चेहरे जमीन को लग गए। इसलिए नहीं कि आदम माबूद थे, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया था। उनका सजदा आदम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, अल्लाह के हुक्म के लिए था। आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त इताअत का मरकज बना दिए गए थे, लेकिन अज़ाज़ील नहीं झुका। उसकी निगाह उस मिट्टी के इंसान पर जम गई, उसके पांव जमे रहे। तकब्बुर ने उसे जंजीर बनाकर रोक दिया। जो मखलूक हजारों मर्तबा झुकी थी, वो अब एक सजदे से इनकार कर रही थी, और उसी इनकार के साथ सदियों की इबादत टूट कर बिखर गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा ना करे? अज़ाज़ील ने नरमी के साथ जवाब नहीं दिया, बल्कि जहर के साथ जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। यही पहला तकब्बुर था, यही पहली झूठी बरतरी थी, एक ऐसा बुत जो उसने खुद अपने अंदर बना लिया था। अब अज़ाज़ील का दिल पूरी तरह खुलकर सामने आ चुका था। जो कुछ उसने सदियों की इबादत के पर्दे के नीचे छुपाया हुआ था, वो सब अल्लाह के हुजूर खुल गया। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, तू रद्द किया गया है और तुझ पर कयामत के दिन तक मेरी लानत है। अज़ाज़ील की निजात का मौका खत्म हो गया, लेकिन उस लम्हे जब उसे फौरन मिटा दिया जाना चाहिए था, उसने एक आखिरी दरखास्त की, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई मुकर्रर वक्त तक। फिर इब्लीस ने कहा, क्योंकि तूने मुझे गुमराह होने दिया, मैं इनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। मैं इन पर आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, जलील और धक्के दिया हुआ, जो उनमें से तेरा साथ देगा मैं तुम सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। इमाम तबरी रहीमुल्लाह के मुताबिक जलील और धक्के दिया हुआ का मतलब ये भी है कि उससे वो हुस्न छीन लिया गया जो उसे देखने में मलकूत जैसा बनाता था। अज़ाज़ील चाहता तो तौबा कर सकता था, वो उसी लम्हे सजदे में गिर सकता था, शर्मिंदा होकर रो सकता था, मगफिरत मांग सकता था, लेकिन अब वो अल्लाह की इबादत नहीं करता था, वो अपने तकब्बुर की इबादत कर रहा था। इसीलिए अल्लाह ने उसे फरिश्तों के मकाम से गिरा दिया, उस रहमत से दूर कर दिया जिसका वो मजा चख चुका था। उसका लकब, उसका रुतबा, उसकी इज्जत सब छीन ली गई। अब वो अज़ाज़ील नहीं रहा, अब वो इब्लीस था। रद्द किया गया, लानती, नूर से दूर किया गया।